एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन से नाअहलियों का सामना है, तो दूसरी जानिब आज अली अमीन गंडापुर ने फिर ये कहा है, चैलेंज है आईनी और जमहूरी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। अली अमीन गंडापुर को क्यों बार बार ये कहना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ सहाफ़ी ये दावा भी करते नजर आते हैं कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला चंद दिन के मेहमान हैं। क्या उनकी वज़ारत आला वाकई खतरे में है? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। 5 अगस्त की तहरीक की बात की जाए तो पीटीआई में कन्फ्यूजन वाज़ेह नजर आ रही है। आज बानी पीटीआई का पैगाम देते हुए अलीमा खान ने कहा, तहरीक शुरू हो चुकी, सब लोग अपना हिस्सा डालें और हकीकी आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 5 अगस्त को सूबे में एहतजाजी मुजाहरे को खुद लीड करूंगा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी का हुक्म है कि हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के तहत चलेगी, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं। तो यहां सवाल पैदा होता है कि यह तहरीक दरअसल किसकी है? आज से चंद दिन कबल अलीमा खान ने यह कहा था कि बानी पीटीआई के साहिबजादे वालिद की रिहाई के लिए मुहिम चलाएंगे और इसके लिए पहले वो अमेरिका जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। ताहम आज ये खबर सामने आ रही है कि बानी ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। सवाल यह है कि कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोकने की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इनके दौरा अमेरिका से बांधी गई तवक्कुआत पूरी नहीं हुई या मामला कुछ और है? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और खुर्रम ज़िशान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। सबसे पहले खुर्रम ज़िशान साहब, आपकी जानिब आऊंगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, सियासी तौर पर भी, अदालती तौर पर भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले आना शुरू हो गए हैं? बैरिस्टर गौहर ने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि 75 के करीब हमारे अराकीन हैं जो मुअत्तल हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई अब दबाव का शिकार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव का शिकार है। अगर ये फैसले आ रहे हैं तो हमें पहले से इन चीजों के बारे में मुकम्मल तौर पे आइडिया था, और मुल्क में जिस तरह की लाकानूनियत और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो ये कोई हमारे लिए चंबे की बात नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस तरह की हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो तहरीक की स्ट्रेंथ है वो इस वक्त पार्लियामान में, तो अगर फॉर्म 47 की जाली पार्लियामेंट की बैठी हुई है, वहां पे होना ना होना इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है पीटीआई का वर्कर और पीटीआई की स्ट्रीट पावर, जो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द 5 अगस्त को अपने अरूज पे एहतजाज की शक्ल में नजर आएगी इंशाल्लाह। तो पार्लियामान से अगर कुछ हमारे जी सीट हो भी जाते हैं तो एज अ पार्टी हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी जाली पार्लियामान है और पूरी पार्लियामेंट उसकी कोई हैसियत ही नहीं है इस वक्त। तो सर, तहरीक के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, अभी तक कुछ मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो पहले कह रहे थे कि वो तहरीक को जेल से खुद लीड करेंगे, अब एक और बयानिया सामने आया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है? नहीं, हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कंफ्यूजन के शिकार है। और ये बात आपको मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, कम से कम अपने सूबे के हवाले से, केपीके में भरपूर तरीके से आज से नहीं तकरीबन 1 महीना बल्कि इससे ज्यादा हो गया, 6-7 हफ्ते से बाकायदा तौर पे तहरीक जो है तो वो उसका मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है। और अगले 2-4 दिन में आपको ये बाकायदा एक एहतजाजी शक्ल इख्तियार करती हुई नजर आएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है ये कंफ्यूजन की। देखें, अगर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं खुद इसको लीड करूंगा, तो आप हालात देख लें। खान साहब के जो जेल मैनुअल के तहत और कानूनी जो उनसे मुलाकात के और उनसे रवाबित के जो रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में जब उनसे बिल्कुल ही आप को मुनक़ता कर दिया जाए तो उस सूरत में किसी न किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी। और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ इसमें अकेली नहीं है, इसमें हमारे साथ एक अपोजिशन का अलायंस है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, आइन की बहाली की और आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं। तो वो सब लोग हमारे साथ इसमें शामिल हैं। और महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम जो है तो वो मज़ाहमत का और हमारा जो बयानी है इसके साथ अलाइन करता है, और वो बुजुर्ग सियासतदान है, उनका एक्सपीरियंस है, तो अगर वो लीड करते हैं तो हमें इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। सही, ठीक है। राजा कमरुल इस्लाम साहब, आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे पहले का नैरेटिव कुछ और था और अब नैरेटिव कुछ और है? जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आइन है वो अब लीड करेगी, महमूद खान अचकज़ई उसके सरबराह हैं। आप क्या समझते हैं इस शिफ्ट की वजह क्या हो सकती है?
دیکھیں یہ نیریٹو کیا ہونا، یہ ہے ہی صرف نیریٹو، یہ ہے ہی صرف لفاظی، یہ ہے ہی صرف حاشیہ آرائی۔ آپ دیکھیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے یا اپوزیشن کے لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ یہ جماعت ہی اپنے پیج پہ نہیں ہے، یعنی ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ کس طرح دعوے یہ تھے کہ بانی خود لیڈ کریں گے، اور دوسری طرف جو اس کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری ہے، یعنی اس تحریک کو اٹھانے کی، اس تحریک کو چلانے کی، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ اگر محمود خان اچکزئی صاحب نے ہی اس کی قیادت کرنی ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی بانی خود قیادت کریں گے، پھر آپ یہ دیکھ لیں یہ جیسے ابھی بچوں کے بانی کے آنے کی اور نہ آنے کی باتیں چلیں، تو یہ بھی شاخسانہ خاندانی معاملات کا ہے۔ کہیں پھپھو اور کہہ رہی ہیں، بھتیجوں نے اور کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا، سگے سوتیلے بہت سے رشتوں کی یہ بیسیکلی ایک گنجل چل رہا ہے۔ اور یہ تحریک چونکہ آپ اس تحریک کا اوورال پروفائل دیکھیں 2022 سے یہ جب بھی ہوا، پہلی بات تو یہ اس میں ہمیشہ تشدد آیا، ہمیشہ ایک بھی کوئی ناکام یا کوئی سیمی ناکام کوشش جو ہے وہ ایسی نہیں ہوئی جس میں تشدد نہیں ہوا۔ 26 نومبر دیکھ لیں، 9 مئی دیکھ لیں، اور حکومت سے جو گلے ہیں یا حکومت سے جتنے شکوے شکایتیں وہ بھی بڑے ڈیفرنٹ ہیں، وہ بھی ان میں بھی تضاد ہے کہ جب روکا کسی موقع پہ تو کہا جی ہمیں روکا کیوں گیا، اور جب نہیں روکا تو 9 مئی ہو گیا، اور وہ آج تک کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی اس لیے ہوا کہ ہمیں روکا نہیں گیا۔ تو یہ ایک ایسی ہے گورکھ دھندا ہے، اور یہ صرف قصہ ہے، کہانی ہے، لفاظی ہے، داستان گوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور جیسے ابھی کہا میرے بھائی نے کہ جی تحریک جو ہے وہ مومنٹم پکڑ چکی ہے پچھلے 10-15 دنوں میں، تو اگر وہ مومنٹم پکڑ چکی ہے تو پھر نئے مومنٹم کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹجی ابھی اس لیے نہیں دی کہ ورکرز کو آخری ٹائم پہ دیں گے، اور ورکرز پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، لیڈرشپ پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر ضلع میں لیڈرشپ موجود ہو کسی سیاسی جماعت کی، ہر صوبے میں موجود ہو، اور کہا جائے جی کہ تحریک چلے گی ایک ایسی سیاسی جماعت کے حوالے سے کہ جس کا وجود ایک اپنے پورے صوبے میں بھی پوری طرح نہیں ہے، شاید وہ ایک چند ضلعوں تک محدود ہے۔ تو یہ وہ تضاد ہیں جس کی ایکسپلینیشن میں تو نہیں دے سکوں گا، لیکن بہرحال اگر خود اپوزیشن کا کوئی ذمہ دار لیڈر یہ دے تو ہم سنیں گے۔ صحیح۔ اخنزادہ چٹان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کرنے جا رہی ہے 5 اگست کو، جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تحریک کا نقطہ عروج ہوگا، کیا حکومت کو یا سسٹم کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی تحریک ہو سکتی ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، چاہیے تو یہ ہے ایک بحیثیت ایک پاکستانی، پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے اب بہترین دہشت گردی کے شکار ہے۔ میں اپنی ضلع کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ضلع میں 2 تحصیلوں پہ مکمل طور پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے باقی ضلع میں عصر کے نماز کے بعد ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ خود گنڈا پور صاحب کا جو ضلع ہے آبائی ضلع ہے ان کا، اور جہاں پہ ان کا گھر ہے، ان کے پمپ ہاؤس کے ساتھ دہشت گرد نکلتے ہیں اور وہاں پہ اپنے ناکے لگاتے ہیں۔ وزیریانہ اپنا گھر نہیں جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کی خدمت کریں، دہشت گردی پہ قابو پا لیں، اور اگر پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کرے، لیکن چیف منسٹر صاحب جو ہے اس کو صوبہ بالکل تباہ ہو رہا ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ تقریباً کئی ضلع ایسے ہیں جس پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے، روز لوگ شہید ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے دیں۔ باقی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ملک کو ان مسائل سے نکالیں، لیکن بہرحال اگر پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آئین نے اس کو حق دیا ہے، اور ہر شہری کا حق ہے احتجاج کا۔ بے شک یہ لوگ احتجاج کریں، جو حق انہوں نے آئین نے دیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے۔ جو آئین اس کو
احتجاج کا حق دیتے ہیں وہ قانون اس پہ پابندیاں بھی لگاتے ہیں. تو اگر آئین کی دی ہوئی حق کے اندر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا حق ہے, لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا. ماضی میں ان لوگوں نے کتنے احتجاجی کی, پی ٹی آئی کا کوئی فائدہ ہوا؟ الٹا انہوں نے اپنے ورکر کو نقصان دیا, انہوں نے اپنے پارٹی کو نقصان دیا. اب بھی جو احتجاج ہوگا تو ان لوگوں کا نقصان ہوگا. اور عوام, پاکستان کے عوام اس کے ساتھ کیوں نکلے؟ یہ کون سے عوام کے مسائل کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں رہا کر دو. تو لوگوں کا ان کی رہائی میں کیا دلچسپی ہے؟ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنا چاہیے, اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو عدالت خود بخود اس کو چھوڑ دیں گے. ہم کو بھی گرفتار کیا تھا انہوں نے, زرداری صاحب کو پکڑا تھا, نواز شریف صاحب کو پکڑا تھا, شہباز شریف صاحب کو, خورشید شاہ صاحب کو, ادی پریال کو. ہم نے کوئی احتجاج تو نہیں کیا تھا کہ ہمیں ماورائے عدالت رہا کرے. ہم نے اپنے کیسوں کو عدالتوں میں لڑا, عدالتوں نے ہمیں رہا کر دیا اور عدالتوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں پہ جو کیسز ہے یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے. نیب کا جو ادارہ ہے یہ سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو مقصد ہے, کیونکہ ان کا مقصد تو کوئی عوام کا خدمت نہیں ہے, ان کے عوام کے کوئی مسائل نہیں ہے, ان کے عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے. اور پھر ایسے حالات میں جو ان لوگوں نے ملک اس حد تک پہنچایا تھا کہ ہر رات ٹاک شو ہم اس چیز پہ کرتے تھے کہ خدا نخواستہ کل پاکستان سری لنکا بننے والا ہے اور پرسوں سری لنکا بننے والا ہے. اب اگر ملک معاشی لیول پہ مضبوط ہو چکا ہے, اگر انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکا ہے, اگر سود جو ہے, شرعی سود جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکا ہے, تو ایسے ٹائم پہ لوگ احتجاج کیوں کریں, کیوں اپنے ملک کے اقتصاد کو نقصان پہنچائے؟ تو اگر یہ لوگ کرنا چاہے آئین کے اندر تو ان لوگوں کا مرضی ہے, چاہے محمود خان صاحب اس کا قیادت کرے, چاہے عمران خان صاحب کے بیٹے اس کا قیادت کرے, چاہے عمران خان صاحب جیل کے اندر سے اس کی قیادت کرے. اور میں ایک چیز پہ بالکل مجھے یقین ہے کہ آج عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میرے بیٹے نہیں آئیں گے, تو یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہوگا, یہ بیگم بشرا صاحبہ کا فیصلہ ہوگا. یہ ان کے بچے بیچارے جو حلف اٹھانے پہ بھی آ رہے تھے تو بشرا صاحب نے پیشن گوئی کی کہ یہ آپ کے لیے منحوس ہے, اگر یہ آ گئے تو آپ کا حکومت اچھی طریقے سے نہیں چلے گا. تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ آپ لوگ حلف برداری میں نہیں آ سکتے ہیں. تو اس بار بھی بشرا بی بی نے اس کو کہا ہوگا کہ اگر یہ آپ کے بچے آ گئے, کیونکہ بچے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا چلی گئی, بشرا کا کھاتا ختم. اور اگر بشرا ہے تو پھر بچے نہیں آ سکتے ہیں, اور اگر بشرا چلی گئی تو رحم خان نے تو جو کتاب لکھا تھا اس میں تو کچھ نہیں تھا, اس میں تو ایسے باتیں تھی. بشرا کے ساتھ تو وہ راز پڑے ہیں کہ زندگی بھر جو ہے عمران خان صاحب اگر جیل سے نکالیں گے بھی تو وہ کہیں گے کہ مجھے نہیں نکالو, میں لوگوں کے ساتھ کیسے آن کے ملاؤں گا. بشرا کے ساتھ عمران خان صاحب کے ایسے راز ہے. تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا قیادت محمود خان صاحب کرے. اور ابھی اس میں کافی ٹائم ہے, 5 تاریخ میں پتہ نہیں کتنے لوگ بدل جاتے ہیں. یہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جیل سے کریں گے, پھر انہوں نے کہا کہ بچے آئیں گے, اب کہہ رہے ہیں کہ محمود خان صاحب کریں گے. سر بس اب ایک ہفتے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے, بدل جاتا ہے. ایک ہفتے سے بھی کم ٹائم رہ گیا, اب دیکھنا یہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا جا رہی ہے. اسی کے اوپر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے.